السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کی کرامت۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ آپ حضرت سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے تقوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دوران سفر کہیں جا رہے تھے، دریا کے کنارے چل رہے تھے۔ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آپ کو دکھائی دیا۔ بھوک بہت تیز کی لگی تھی۔ آپ نے دریا میں بڑھ کر اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ ابھی آدھا سیب ہی کھایا تھا کہ دل میں خیال آیا کہ اے ابو صالح، کیا تم نے اس کے مالک سے کھانے کی اجازت لی ہے؟ اسی خیال میں آپ اسی جانب چل دیتے ہیں جس جانب سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ چلتے رہے تو دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے اور اس کے درخت جو ہیں وہ دریا کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اسی باغ سے یہ سیب آیا ہے جو میں نے کھایا ہے۔ آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ ہے جو عبادت الہی میں مشغول ہے۔ حضرت ابو صالح ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی فارغ ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو صالح نے عرض کیا کہ حضور، ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے بنا اجازت کے کھا لیا ہے۔ حضور آپ کرم کریں اور مجھے معاف فرمائیں، اور اگر کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بزرگ بھی ایک اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ آنے والا ایک اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو صالح سے فرمایا کہ تمہیں میرے باغ کی 12 سال تک رکھوالی کرنی پڑے گی۔ حضرت ابو صالح نے بات منظور کر لی اور 12 سال تک آپ باغ کو رکھاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو صالح پھر ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور اب میری سزا مکمل ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا میں نے 12 سال آپ کے باغ کو رکھایا۔ تو آپ بزرگ نے کہا کہ اے ابو صالح، ابھی تمہاری سزا پوری نہیں ہوئی، اب تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، جو کہ پاؤں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور منہ سے گونگی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی منظور کر لی اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ جب آپ کا نکاح ہوا، آپ اپنے کمرے میں تشریف لے کر گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک لڑکی بہت ہی حسین و جمیل بیٹھی ہے، جو کہ پاؤں سے بھی سلامت ہے، آنکھوں سے بھی سلامت ہے، کانوں سے بھی سلامت ہے۔ حضرت ابو صالح پھر ان بزرگ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، حضور آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لیکن جو میرے کمرے میں لڑکی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ سنو، میری بیٹی لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے اپنے گھر سے بنا ضرورت قدم باہر نہیں نکالا، اور میری بیٹی گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی غیر محروم کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ! کیا تقویٰ ہے غوث اعظم کے والد اور والدہ کا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ سیدنا سرکار غوث اعظم معمول کے مطابق مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، طالبہ کو درس دے رہے تھے۔ اچانک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ چند ساعت کے بعد سرکار غوث اعظم نے دست مبارک باہر نکالے تو آستین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ طالبہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ حضرت سے معلوم کیا جائے کہ معاملہ کیا ہے، مگر ہیبت و جلال کے سبب سے اختصار تو نہ کر سکے، لیکن تاریخ اور دن لکھ کر رکھ لیا گیا۔ 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر تحفہ تحائف کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے۔
تاجروں سے جب یہ کیفیت پوچھی گئی تو انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ یہاں سے 2 ماہ کے مسافت پر ہمارا جہاز چلا آ رہا تھا کہ اچانک ایک سمندر میں تلاطم پیدا ہوا۔ عنقریب جہاز ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہم نے اس عالم بیزارگی میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا نعرہ بلند کیا۔ اسی وقت دریا سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے ہماری کشتی کو ساحل سے لگایا۔ جب ان کے طالبہ نے تاریخ و دن ملایا گیا تو مطابق ٹھہرا۔ تو دوستوں، آج کا یہ پیارا واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔